الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وسيدنا ونبينا وشفينا ومولانا القاسم محمد أهل الطيبين الطاهرين المحسومين المظلومين المنتجبين المنتقبين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سب سے پہلے دعا ہے کہ بانیان مجلس کی تمام دعاؤں حاجات کو میرے مالک قبول و مقبول فرما لے. آمین. مومنین امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ذکر سننے اس فرش عزا پر بیٹھے ان کی عزت، ان کے رزق، ان کے وقت میں اضافہ فرمائے. مالک کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے. زندگی جیے تو مولا علی مشکل کشا امیر المؤمنین کی طرح، جان آئے جان دے تو مولا حسین پاک سرکار کی طرح. موت کی ہچکی ہو زبان تے ورد علی ولی اللہ جاری رہے. قیامت کے صبح شفاعت شبیر نصیب فرمائے. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان کے مصاحبین میں تمام مومنین کو شمار فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد. کرام سے گزارش ہے کہ جو بیچارے پیچھے ہمارے مومن بیٹھے انہیں جگہ نہیں ملی، ذرا سا آپ قریب آ جائیں تاکہ وہ بھی اپنی صفوں میں بالکل برابر سے بیٹھ جائیں. پر محمد آل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد. تمام تعریفیں میرے اس مالک کی ہیں جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور محمد و آل محمد جیسے کائنات کے خوبصورت خاندان کو کتاب خوبصورت کے ساتھ بھیجا. کیا فضیلت ہے آج جس امام کا ذکر امام رضا علیہ السلام. اللهم صل على محمد. جن کی فضیلت اور کرامت کا یہ دن آج میں نے اپنے گھر میں رکھا ہے اور حسن احمد رضوی مرحوم اور ان کی زوجہ اور تمام مرحومین مرحومات کے لیے امام رضا کو اس خوبصورت ذکر کو جو امام رضا کا ہے ان کے ساتھ منسوب کیا ہے. اور میں شکر گزار ہوں اپنے مرحوم سسر کا کہ ان کی وجہ سے آپ تمام مومنین کے خوبصورت چہروں کی مجھے زیارت ہو رہی ہے. اور میری کوشش ہے کہ جب تک میں ممبر کے مصلی پہ ہوں اور آپ فرش عزا کے مصلی پہ ہیں تب تک میری اور آپ کی کوشش ہے کہ ہم امام رضا کے ایک ایک لفظ کو محبت و مودت کا کعبہ سمجھ کے اس کا طواف کریں. کیا کہنے میرے شہنشاہ کے، کیا کہنے میرے اس امام کے جن کا دادا علی مرتضیٰ ہے اور وہ خود امام علی رضا ہے. خود امام علی رضا ہے. کیا فضیلت ہے. رہتے مشہد میں لیکن کائنات کے تمام چاہنے والوں کے گھروں کو روٹیاں دیتے ہیں. روٹیاں دیتے ہیں. ویسے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے سارے بیٹے محمد بھی ہیں اور سارے بیٹے علی بھی ہیں. یہ کبھی محمد ہو جاتے ہیں کبھی یہ علی ہو جاتے ہیں. اور جس امام کا ذکر ہے کائنات کے شہنشاہ کا، وہ رہتا تو مشہد میں لیکن حکمرانی ساری کائنات پر کرتا ہے. ساری کائنات پر کرتا ہے. کیونکہ امام رضا کی کیا فضیلت ہے، عظمت ہے یہ کہ ساری کائنات پر اس کی حکمرانی ہے. معصوم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ میں کچھ نام محمد ہیں اور کچھ نام علی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو معصوم نے کہا یہ ہمارے نام اس کی صفتوں کی علامت ہے. جب وہ چاہتا ہے زمانے میں اپنی کوئی صفت ظاہر کرنا تو وہ ہم میں سے کسی ایک کو حجت بنا کر بھیج دیتا ہے. جب وہ زمانے میں اپنی حمد و ثنا دکھانا چاہے تو اس دور میں کسی محمد کو بھیج دیتا ہے. جب وہ اپنی عظمت دکھانا چاہتا ہے تو وہ اس دور میں علی کو بھیج دیتا ہے. جس
جس دور میں وہ اپنا حسن دکھانا چاہے اس دور میں حسن مجتبی کو بھیج دیتا ہے، جس دور میں اللہ اپنی کریمی دکھانا چاہے اس دور میں اللہ حسین شہید کربلا کو بھیج دیتا ہے، جس دور میں اللہ اپنے سجدے اپنے عبادت کا معیار دنیا کو دکھانا چاہے اس دور میں جناب سجاد کو بھیج دیتے ہیں، جس دور میں اللہ اپنا حلم منوانا چاہے اس دور میں جناب باقر کو بھیج دیتے ہیں، جس دور میں اللہ اپنی صداقت دکھانا چاہے اس دور میں جعفر صادق کو بھیج دیتے ہیں، جس دور میں اللہ اپنی عطا دکھانا چاہے اس دور میں موسیٰ کاظم کو بھیج دیتے ہیں، جس دور میں انسانوں کو اپنی رضا اللہ دکھانا چاہے اس دور میں امام رضا کو بھیج دیتے ہیں، جس دور میں اللہ اپنی تقاوت دکھانا چاہے اس دور میں تقاوت کے شہنشاہ کو بھیج دیتے ہیں، جس دور میں اللہ اپنی نقاوت دکھانا چاہے اس دور میں کائنات کے نبی شہنشاہ کو بھیج دیتے ہیں، جس دور میں اللہ اپنی ہیبت دکھانا چاہے اس دور میں کائنات کی ہیبت والے عسکری کو بھیج دیتے ہیں۔ امام نے کہا اللہ بھی پردے میں چھپا ہے، ہمارا بابا بھی پردے میں چھپا ہے، اس لیے یہ بھی قائم ہے وہ بھی قائم ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، یہ بھی قائم ہے وہ بھی قائم ہے۔ اور خدا کی قسم امام زمانہ کیا فضیلت ہے، اللہ کے سب سے بڑے ہونے کی دلیل کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ امام زمانہ چھپے بھی ہیں اور کائنات کے نظام کو بھی چلا رہے ہیں۔ جس امام کا ذکر رکھا گیا ہے ان کا نام ہے علی، کہلواتے ہیں یہ اپنے آپ کو رضا۔ کیا فضیلت ہے میرے امام کی کہ دشمن کے دربار میں رہ کر مذہب اہل تشیع کو جس طرح میرے اس امام نے پھیلایا ہے وہ قابل قدر ہے، صاحب فضیلت بھی ہے۔ مامون نے امام کو ولی عہدی دی ہے، کیا فضیلت ہے امام کی۔ اور ہارون کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام امین تھا ایک کا نام مامون تھا۔ امین کی ماں عجم سے تعلق رکھتی تھی، مامون کی ماں عرب سے تعلق رکھتی تھی، اور ہارون نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں بیٹوں کو اپنی جاگیر برابر سے لے لی تھی، برابر سے لے لی تھی۔ عجم کا مالک امین کو، عرب کا مالک مامون کو۔ مامون نے کیا کیا؟ امین کا قتل کرا دیا۔ اور یہی فرق ہے امامت میں اور حکومت میں کہ حکومت والوں کے بیٹے تو لڑ سکتے ہیں، امام کے بیٹے نہیں لڑ سکتے۔ کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے، وہ امامت کے لیے نہیں لڑے، کیونکہ امامت جو ہے وہ الیکشن سے اور ووٹوں سے حاصل نہیں ہوتی، امامت حاصل ہوتی ہے اللہ کی مرضی سے۔ امامت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ غازی میں کائنات کی تمام معصوم والی صفتیں موجود، بے شک تمام صفتیں۔ بعض ناقدین کہتے ہیں کہ غازی عباس معصوم نہیں تھے، اللہ اکبر، اللہ سید نہیں تھے۔ میرے غازی عباس کے معصوم ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ معصوم نہ ہوتے تو جناب حسن کے غسل میں شریک نہ ہوتے۔ اور یہ قدرت کا قانون ہے کہ جب نبی کریم اس دنیا سے شہادت پا گئے تھے تو انہوں نے شہادت سے پہلے علی سے کہا تھا کہ اے علی میرے غسل میں کسی غیر معصوم کو شریک نہ کرنا، بے شک اگر جناب عباس معصوم نہ ہوتے تو امام زین العابدین بھی موجود تھے، لیکن امام حسن کے غسل میں موجود تھے۔ اور امام حسن نے اس دنیا سے جانے سے پہلے وصیت کی تھی کہ حسین اگر میرے بعد فدق واپس مل جائے اس میں عباس کی اولاد کا حصہ رکھنا، کیونکہ ہماری ماں کا بیٹا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، یہ ہماری ماں کا بیٹا ہے۔ بے شک۔ اگر عباس معصوم نہ ہوتے تو صفین میں علی کا کرتا نہیں پہنتے، اور معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی پہن ہی نہیں سکتا۔ بے شک۔ ہمارے مورخ نے تو بہت اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں،
لیکن ہمارے اہل سنت بھائیوں نے کیا کتابیں لکھی؟ شوائط کیا کتاب ہے؟ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب رسول کریم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو ان کے چچا عباس ابن عبد المطلب ان کے گھر آئے اور کہا کہ علی کیونکہ میں گھر کا بڑا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ رسول کی جو امانتیں آپ کے پاس ہیں وہ مجھے دے دیں۔ مولا علی مشکل کشا نے کہا چچا عباس آپ بیٹھے۔ وہ اندر گئے، تبرکات والا صندوق لے کر آئے، رکھا۔ چچا عباس جہاں بیٹھے تھے ان کے سر سے ان کا امامہ اتارا، رسول کا امامہ ان کو پہنایا، رسول کی عبا ان کو پہنائی، رسول کی چادر ان کے دوش پہ ڈالی، رسول کی انگشتری ان کو پہنائی، رسول کا عصا ان کو دیا، رسول کی نالین ان کو پہنائی۔ جب سب کچھ کر دیا تو کہا چچا عباس اٹھیے۔ کتابیں کہتی ہیں ضعیفی میں جوانی کا مکمل زور لگایا ہے لیکن اپنی جگہ سے ایک انچ ہل نہ سکے، ایک انچ ہل نہ سکے۔ کہا کہ علی تم نے میرے سر پہ کون سا بوجھ رکھ دیا کہ یہ وزن مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا؟ علی کی آواز آئی حسن اٹھا رہا۔ تمام تبرکات حسن مشتبہ کو پہنا اور کہا حسن صحن میں چل کے آئے، حسن صحن میں چل کر آئے۔ اس کے بعد اپنے دوسرے شہزادے کو بلایا، وہی تبرکات انہیں پہنائے اور کہا چل کے آؤ، چل کے آئے۔ اس کے بعد علی مشکل کشا نے بھی وہی تبرکات پہنے، وہ بھی چل کے آئے۔ چچا عباس جانے لگے، مولا نے کہا چچا عباس یہ تبرکات کو لیتے جائے۔ چچا عباس نے کہا مجھے پریشانی اور حیرانگی اس بات پر نہیں ہے، بے شک یہ وزن تمہارے بچوں نے اٹھایا اور تم نے اٹھایا، حیرانگی اور پریشانی اس بات پر ہے کہ یہ جیسے تمہیں آیا ویسے حسن حسین کو بھی آیا۔ خوشا نے مسکرا کر کہا چچا عباس یہ نبوت کا بوجھ ہے، امامت کے سوا کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلامت، یہ نبوت کا بوجھ ہے، امامت کے سوا کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ یہی تو وجہ تھی کہ فتح مکہ میں حضرت علی کے قدم رسول کے مبارک کاندھوں پر تھے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام سے رسول نے پوچھا کہ علی کہاں تک پہنچے تو علی نے کہا کہ آپ کے کاندھوں پر قدم رکھ کے میں عرش تک پہنچ گیا۔ علی جیسا امام رسول کے کاندھوں پہ قدم رکھ کے عرش پہ جائے، علی وہ امام ہے کہ زمین پہ بھی قدم رکھ کے وہ ہاتھ عرش پہ ہو۔ بے شک علی کا جو تاریخی جملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول نے پوچھا کہاں تک پہنچے تو پتہ ہے رسول نے جب یہ پوچھا تو علی نے کیا جواب دیا؟ میں بتاؤں اللہ کہ میں کہاں تک پہنچا؟ پاؤں رسالت کے مبارک کاندھے پر ہے، ہاتھ توحید کی طرف ہے، ہاتھ توحید کی طرف ہے اور رسول کریم کلمے کی تصویر دکھانا چاہ رہے تھے۔ اوپر لا الہ الا اللہ تھا، نیچے محمد رسول اللہ تھا، درمیان میں علی ولی اللہ تھا۔ اللہ اور رسول کے درمیان وسیلے کو علی کہتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری، یا علی علی مولا علی۔ جناب عباس اگر معصوم نہ ہوتے تو علی کا کرتا نہیں پہنتے اور بعض لوگ بولتے ہیں کہ مولا علی نے اپنی ذرہ عباس کو غلط کیا۔ زندگی میں کبھی علی اور علی کے بیٹوں نے ذرہ پہنی نہیں اور نہ کبھی تیز سواری کا استعمال کیا۔ ذرہ وہ پہنتا ہے جسے سامنے سے وار کا ڈر ہو اور جس کے سامنے کوئی ٹکی نہیں سکتا ہو تو اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ علی مولا علی مولا۔ زندگی میں کبھی علی علیہ السلام اور ان کے بچوں نے نہ ذرہ پہنی نہ تیز سواری کا استعمال کیا۔ ایک صحابی نے مولا مشکل کشا سے کہا یا علی آپ بہت بڑے فاتح ہیں لیکن آپ کی سواری آپ کے مطابق نہیں ہے۔ علی نے کہا سواری کیسی ہونی چاہیے؟ کہا سواری شاید شان ہونی چاہیے، تیز رفتار ہونی چاہیے۔ اب علی کا جملہ سنیں، علی نے کہا تیز رفتار گھوڑا وہ استعمال کرتا ہے جسے میدان سے بھاگنا، علی مولا علی مولا۔
جسے میدان سے بھاگنا ہو یا بھاگنے والے کے پیچھے بھاگنا ہو، بھاگنے میں کسی کو دیتا نہیں ہوں، خود میں بھاگتا نہیں ہوں۔ واہ 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 یا علی علی اللہم صلی علی محمد وعلی علی جیسا محمد امام بھاگے گا، علی جیسا امام تو بھگاتا ہے، بھاگتا نہیں ہے۔ اور جس شہنشاہ کا ذکر ہے نام اس کا علی ہے، کہلواتا یہ رضا ہے۔ اور ایک بہت لمبی کہانی ہے جو مختصر کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا۔ اور نشاپور سے امام کا سفر تھا اور امین اور مامون، امین کا قتل کروا دیا مامون نے، اور وہ چاہتا تھا کہ میری حکومت کا جو سلسلہ ہے وہ لوگوں میں محبت کی طرح اختیار ہے۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ امام کو بلا کے لاؤ، میں انہیں ولی عہدی دینا چاہتا ہوں۔ نیشاپور کا سفر بہت لمبی کہانی، اور امام جب دربار مامون میں آئے اور اس کے بعد کہا کہ کیا چاہتا ہے؟ امام میں آپ کو ولی عہدی دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب امام کا جملہ سنے، امام نے کیا کہا؟ جو ولی عہدی تو مجھے دے رہا ہے، کیا وہ ولی عہدی تجھے اللہ نے دی ہے؟ اگر وہ ولی عہدی اللہ نے دی ہے تو وہ چیز تو مجھے کیوں دے رہا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر، جو اللہ نے دینے کا حکم ہی نہیں دیا؟ اور اگر تجھے اللہ نے وہ چیز دی ہی نہیں ہے تو وہ چیز میں لوں کیوں جو اللہ نے دی نہیں ہے؟ مامون نے کہا نہیں امام، میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے مذہب کی، دین کی تعلیم دیں۔ تو امام نے کہا میری بھی ایک شرط، حکومت کے معاملات تم دیکھو، دین کے معاملات ہم دیکھیں گے۔ علی مولا علی مولا۔ مامون نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا سب سے پہلے ہماری بیعت کرائے۔ مامون نے کہا میری بیعت ہو چکی ہے تو آپ کس کی بیعت کریں گے؟ امام نے کہا تیری بیعت قرآن اور اللہ کے مطابق نہیں ہے، تیری بیعت اللہ اور قرآن کے مطابق نہیں ہے، اور تو نے مجھے ولی عہدی دی ہے، اس لیے ہم چاہتے کہ ہماری بیعت۔ بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے، فوراً حکم دیا کہ آؤ امام کی بیعت کرو۔ اب امام ایسے بیٹھ گئے کیونکہ رسول کی بیعت کا طریقہ ایسے تھا۔ اب جب وہ ایسے بیٹھ گئے تو مامون نے کہا کہ مولا بیعت تو ایسے کی جاتی ہے، علی مولا علی مولا۔ بیعت تو ایسے کی جاتی ہے، واہ 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 واہ۔ یہ کون سا طریقہ بیعت کا ہے؟ امام نے کہا یہ میرے رسول کا طریقہ ہے۔ علی مولا واہ واہ۔ اور اگر میں ہاتھ ایسے رکھوں گا اور کوئی میرے ہاتھ پہ ایسے ہاتھ رکھے گا تو یہ قرآن کی نفی ہوگی۔ بے شک۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان کے ہاتھ پر کوئی ہاتھ ہو تو ان کی توہین ہے۔ بے شک۔ ان کے ہاتھ پہ صرف اگر کسی کا ہاتھ ہے تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ علی مولا۔ نعرہ حیدری۔ اللہ کا ہاتھ ہے، انسان کا ہاتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ کیسے ہوگا؟ اس کے بعد امام نے بیعت کرانا شروع کیا۔ ایسا بیعت میں جو ہے نا 5 چیزیں دی جاتی ہیں، 5 چیزیں لی جاتی ہیں۔ اور جو رسول نے بیعت کا طریقہ بتایا تھا وہ چھوٹی انگلی سے شروع ہوتا تھا اور انگوٹھے پہ ختم ہوتا تھا۔ واہ واہ واہ۔ 5 چیزیں لی جاتی ہیں، 5 چیزیں دی جاتی ہیں۔ امام کی بیعت ہو گئی، لوگ آ رہے یوں بیعت کر رہے، امام مسکرا رہے ہیں۔ شام کے وقت ایک عبرانی نوجوان آیا اور اس نے یہاں سے بیعت شروع کر کے یہاں پر ختم کی۔ امام نے کہا اب صحیح بیعت ہوئی ہے۔ علی مولا علی مولا۔ امام نے کہا اب صحیح بیعت ہوئی ہے۔ امام کی بیعت ہو گئی۔ اس کے بعد امام نے کہا اب ہم حکم دیتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر روم کا سکہ چل رہا ہے اب وہ اسلامی ممالک میں نہیں چلے گا، کیونکہ اب جو ہے اسلامی ممالک میں اسلام کا سکہ چلے گا، روم کا سکہ نہیں چلے گا۔ علی مولا علی مولا۔ کیونکہ روم والے چاہتے تھے کہ پیسہ بھی چلے اور ہمارا نام بھی چلے۔ امام نے کہا سب سے پہلے ہم یہ قانون بنائیں گے کہ اگر اسلامی ممالک میں کوئی سکہ چلے گا تو روم کا اسلام کا سکہ چلے گا، روم کا نہیں چلے گا۔ علی مولا۔ اس کے بعد مامون نے کہا ٹھیک ہے سکہ بٹھا دیتے ہیں، لیکن اس پہ کیا کرندہ کروائیں گے؟ بیت اللہ کی تصویر کیا لکھوائیں گے امام؟ امام نے کہا تم سکہ ڈھال، اس پہ جو لکھنا ہے ہم لکھیں۔ فوراً ٹکسال کو حکم دیا گیا، سکہ ڈھایا گیا، امام کو لا کے دیا گیا۔ امام نے سکے کو دیکھا، اپنی انگشتری پہ جس پہ لکھا تھا علی ولی اللہ اسی وقت مہر لگائی اور کہا آج سے اگر اسلام میں کوئی سکہ چلے گا تو علی ولی اللہ کا چلے گا۔
اگر کوئی سکہ چلے گا تو علی ولی اللہ میں بے شک بابا. اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ امام کی حکومت آ گئی اور اب امام کی حکومت چل رہی اور سکہ بھی اب جو ہے امام کا ہوگا، اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب یہ سکہ کئی دنوں تک تو نہیں چلے گا، بند ہو جائے گا، اس کے بعد یہ سکہ نایاب ہو جائے گا. جن کو وہ سکہ ملتا وہ کیا کرتے، کپڑے میں لپیٹتے اور ہاتھوں میں باندھ دیتے. علی مولا، علی مولا. امام زامن کی یہ جو ہے نا مسند یہ شروع ہوئی، یہ امام زامن جو شروع ہوا ہے اس دن سے شروع ہوا ہے. یہ لوگوں نے اس سکے کو سنبھال کے رکھا اور یہاں باندھنا شروع کیا. اور آج دیکھیں میں نے جہاں تک لوگوں کو بانٹنا تھا بانٹ دیے، اب انشاءاللہ جو رہ گئے ان کو بعد میں بانٹیں گے، کیونکہ یہ امام رضا کی طرف سے تحفہ تھا، اس کا نصیب تھا، اس کو مل گیا. علی اس مولا. کے بعد آگے دیکھیں کہ امام نے یہ تمام کام کر دیے، سکہ بھی آ گیا، سارے کام آ گئے. ایک دن مامون اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، خوشبو کے جھونکے آ رہے تھے. کبھی زندگی میں ایسی خوشبو جو ہے نا مامون نے کبھی محسوس ہی نہیں کی. ابھی خوشبو محسوس کر رہا، دور سے ایک شخص نے کہا مامون کیا ڈھونڈ رہا ہے، یہ خوشبو میرے پاس سے آ رہی ہے. علی مولا. علی مولا. بلایا، کہا کہ میرے پاس رسول کی بال ہے، کوئی عطر یا خوشبو یا پھول نہیں ہے، میرے پاس رسول کے بال ہیں. یہ بال ہمارے پاس نسلوں سے چلے آ رہے ہیں، نسلوں سے چلے آ رہے ہیں، لیکن اب نوبت آ گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بال جو ہیں میں نے بیچ دوں. مامون نے کہا کتنے کے بال ہیں؟ ایک بال 1,00,000 دینار. میں کیوں خریدوں؟ میں کیوں خریدوں؟ شخص نے کہا اگر تو یہ بال خرید لیتا تو تیری دلیل دعوے میں بدل جاتی، اور تو جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں وارث رسول ہوں وہ دعویٰ پکا ہو جاتا. اس نے فوراً 7 بال لیے اور امام کو کہ رسول کے بال کو لیا اور اس شخص کو دینار دیے 7 لاکھ اور وہ شخص چلا گیا. مولا کو بلایا، جیسے ہی مولا کو بلایا گیا مولا آئے، وہی خوشبو بالکل سیم جو بات سے آئی قریب آیا. آپ کے پاس کیا رسول کے بال موجود ہیں؟ خوشبو تو ویسے ہی آ رہی تھی. انہوں نے کہا نہیں. امام نے کہا نہیں، بال تو تیرے پاس موجود ہیں. امام نے کہا بال تو تیرے پاس موجود ہے. فوراً بال نکال کے رکھے، 7 بال ڈبیا کے اندر. امام نے دیکھا، امام نے 3 بال علیحدہ کیے، 4 بال علیحدہ کیے. یہ 3 بال جو ہے یہ میرے نانا کے نہیں ہو سکتے، یہ 4 بال جو ہے یہ میرے نانا کے ہیں. مامون نے کہا دکھتے تو ایک جیسے ہیں، رنگت تو ایک جیسی ہے، سمجھ میں بھی ایک جیسے آتے ہیں. اس کے بعد امام نے کہا کام کرو، علی مولا. علی مولا. آگ جلائی گئی. تینوں بال جو رسول کے لیے تھے وہ آگ میں ڈالے گئے، جیسے ہی ڈالے تینوں ہی جل گئے. تینوں ہی جل گئے. اس کے بعد جو 4 بال تھے وہ آگ میں ڈالے گئے، جیسے ہی وہ آگ میں ڈالے گئے آگ گلزار ہو گئی، ایسی ٹھنڈی ہو گئی کہ جیسے ابراہیم پہ اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کیا. علی مولا. مامون نے پوچھا مولا دکھتے تو ایک جیسے تھے، مجھے کیوں نہیں سمجھ میں؟ اب امام کا جملہ سنیے. امام نے کہا مامون جو لوگ رسول کے بال نہیں پہچان سکے وہ رسول کی آل کو کیا پہچانے گا؟ جو رسول کے بالوں کو نہیں پہچان سکتے وہ رسول کی آل کو کیا پہچانیں گے؟ امام کا کیا محبتوں کا سلسلہ ہے، بڑے بڑے مناظر امام نے مامون کے دربار میں کی ہیں، اتنی فضیلت ہے. ایک دن مامون کے دربار میں مامون نے دعوت رکھی اور بڑے بڑے گورنروں کو بلایا، بڑے بڑے گورنروں کو بلایا اور 100 سیٹیں یہاں لگوائیں، 100 سیٹیں یہاں لگوائیں. ادھر مامون ادھر امام، گورنر بیٹھ گئے، ادھر مامون ہے ادھر امام ہے، ادھر 200 گورنر
اور ہر گورنر کے پیچھے ایک حبشی غلام جو گورنروں کو ہوا دے رہے. ایسے امام کی نظر غلاموں کی طرف تھی. امام غلاموں کو دیکھ رہے تھے. امام تو ہمیشہ غریبوں کو ہی نظر کرتا ہے. اتنا امیر امام ہے کہ نظر ہمیشہ غریبوں پہ رکھتے ہیں. واہ واہ واہ. آپ یہ دیکھیں کہ 200 گورنر ایسے اور ایسے بیٹھے ہوئے تھے. امام دیکھتے رہے. مامون کو انتظار تھا کہ امام کھانا شروع کرے تو ہم شروع کریں. جب گورنر مامون کا چہرہ دیکھ رہے تھے, مامون امام کا چہرہ دیکھ رہا تھا. گورنروں کو انتظار تھا مامون شروع کرے تو ہم شروع کریں. مامون کو انتظار تھا امام شروع کرے تو ہم شروع کریں. یہ ہے طاقت امام. رازق بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ رکے ہوئے ہیں. رازق بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ رکے ہوئے ہیں. امام کی نظر. مامون نے ڈر کے بولا, امام کھانا تناول فرمائیں. امام نے حبشی غلاموں کی طرف دیکھا اور کہا یہ نہیں کھائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا یہ نہیں کھائیں گے. اس نے آہستہ سے جا کر کہا مولا یہ غلام ہے. تو کہا تو کون ایسا آزاد ہے؟ اگر یہ غلام ہے تو تو کون سا آزاد ہے؟ مولا یہ بعد میں کھائیں گے, ہمارے بعد کھائیں گے. تو مولا نے جواب دیا کام کرو, تم گورنروں کے ساتھ کھاؤ, ہم غلاموں کے ساتھ کھائیں گے. تم گورنروں کے ساتھ کھاؤ, ہم غلاموں کے ساتھ کھائیں گے. خطبہ یاد نہیں ہے میرے نانا کا, میرے دادا کا, کہ گورے کو کالے پہ, کالے کو گورے پہ, امیر کو غریب پہ, غریب کو امیر پہ. کوئی محبت و نسبت حاصل نہیں ہے, کوئی نسبت حاصل نہیں ہے. تمہیں میرے دادا علی کا خطبہ یاد نہیں تو علی کی ولایت کیسے یاد رہے گی؟ علی کی ولایت کیسے یاد رہے گی؟ اور آخری فضائل کی بات ہے کہ ابھی ذو الحجہ آ رہی ہے اور ہمارے تمام مومنین اپنے گھروں پہ قربانیاں کریں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اب آپ کو یہ جو آخری ہے نا فضائل, اس میں بڑا آپ کو لطف اور دلچسپی آئے گی کہ ابھی محرم بھی آنے والا ہے. اور بعض حضرات ہم سے کہتے ہیں کہ یار یہ حضرات جو ہیں یہ اپنے جلوس, ماتمداریاں, مجلس اعضاء اور یہ تمام کام کرتے ہیں. اس سے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے, روڈ بلاک ہو جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, مشکل ہو جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. بھائی گلی میں اگر کسی کی شادی ہو رہی ہوگی تو اس سے پریشانی نہیں ہے, کوئی فنکشن ہو رہا ہے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے, مسائل ہے تو اس کو پریشانی نہیں ہو رہی ہے. لیکن جہاں علی کا ذکر ہے وہاں پریشانی ہے, جہاں حسین کا ذکر ہے وہاں پریشانی ہے. اب ہم سوال یہ دیکھیں کہ ابھی ذو الحجہ آ رہی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جناب ابراہیم علیہ السلام ان پہ میری جان قربان, ہم سب کی جان قربان, کہ حسین کے دادا ہیں, ذریت بھی ہے, نسل بھی ہے. ابھی ہم جائیں گے منڈی اور منڈی جا کے جانور کا انتخاب کریں گے, بکرے بھی لائیں گے, اونٹ بھی لائیں گے, گائے بھی لائیں گے, کوئی نقص بھی نہ ہو, سنگ بھی ٹوٹا ہوا نہ ہو, ہر چیز مکمل ہو, لے کر آئیں گے, کھانا بھی کھلائیں گے, ایمانداری بھی کریں گے, محبت بھی کریں گے, سارے کام کریں گے. اور جس دن 10 ذو الحجہ کا دن آئے گا اس دن جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں اپنے گھروں میں قربان کر دیں گے. اور اس کا جب خون گھر سے باہر نکلے گا تو وہ مصیبت بھی لے کے جائے گا, پریشانی بھی لے کے جائے گا, بلائے بھی لے کے جائے گا, آفات بھی لے کے جائے گا, ہر مشکل لے کے جائے گا. تو کیا کام مکمل. اس کے بعد پھر محرم شروع ہوتا ہے. 1 سے 10 دن تک عزادار حسین کا مہمان ہوتا ہے, ماتمداری بھی کر رہا ہوتا ہے, سارے کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد جب 10 محرم آتا ہے تو وہ حلقے میں جاتا ہے. اس کے بعد اپنی قمیص اٹھاتا ہے, کوئی ہاتھ کا ماتم کرتا ہے, کوئی دماغ کا ماتم کرتا ہے, کوئی زنجیر کا ماتم علی مولا علی مولا علی مولا, کوئی زنجیر کا ماتم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور خون جب نکلتا ہے تو اس کے بعد جسم کی بلائیں بھی دور ہوتی ہیں, جسم کی مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں, پریشانیاں بھی, آفات بھی, مصیبت بھی, ہر چیز دور ہو جاتی ہے. بے شک بے شک. یہ تمام ذکر کرتے ہیں. آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ساری پریشانی دور ہوتی ہے. تو بھائی سوال یہ ہے کہ وہ دادا ابراہیم کی قربانی ہے اور یہ پوتا ہے حسین کی قربانی ہے. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے, جنہیں جانور کے لہو کی سلامی دی جائے انہیں دادا ابراہیم کہتے ہیں, اور جسے انسان کے لہو کی سلامی دی جائے انہیں مولا حسین کہتے ہیں.
مولا حسین کہتے ہیں. کیا فضیلت ہے مولا حسین. آپ یہ دیکھیں کہ سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد ایک سرنج دوسرے مریض کو نہیں لگا سکتی، لیکن آپ یہ دیکھیں یہاں زنجیر ایک ہے اور ماتمی 100 یہاں پر زنجیر ایک ہے اور ماتمی 100 ہے. اور خدا کی قسم اگر حسین کے راستے میں جو بھی آئے گا اس کی دھجیاں اڑ جائیں گی. بے شک بے شک. دھجیاں اڑ جائیں گی. آپ یہ بتائیں کبھی اے پازیٹیو اے نیگیٹو کو لگ سکتا ہے؟ بی پازیٹیو بی نیگیٹو کو لگ سکتا ہے؟ لوگوں کے خون کے گروپ نہیں ملتے، لیکن ہمارا صرف ایک ہی گروپ ہے اور وہ ہے یا حسین. ہمارا صرف ایک ہی گروپ ہے یا حسین. اور لوگ کہتے ہیں کہ مریضوں کو خون دے دیا جائے، خون بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ اپنا بلڈ دینے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی مریض کا خون لیتا ہے، کوئی شوگر پیشنٹ کا خون لیتا ہے، کوئی کینسر پیشنٹ کا خون لیتا ہے، لیکن حسین کا ادارہ ایسا ہے کہ وہ مریض کا خون لیتے ہیں لیکن شفا دے کر واپس کر دیتا ہے. شفا دے کر واپس کر دیتا ہے. آج کوئی غیر مذہب آپ سے آ کر پوچھے کہ یہ بتائیں یہ کون سے اسلام ہے؟ آپ کا کلمہ، آپ کا دین، آپ کا اسلام قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ وہ آ کر پوچھے مولانا صاحب یہ بتائیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، آپ ثابت کر کے دکھائیں. آخری فضائل ہے بس یہ. اب آپ سنیں پولیس قاعدہ کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، آپ ثابت کر کے دکھائیں. وہ کہہ رہا کیسے ثابت کروں؟ اللہ کی کتاب ہے. کہہ رہا ثابت کر کے دکھائیں. ثابت نہیں کر سکتے. وہ فوراً قرآن کی آیت کھولے گا. وہ بولے گا آپ کا ایک نبی تھا، نام اس کا یوسف تھا، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ مصر کی عورتوں نے اس کو دیکھتے دیکھتے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور جب وہ گزر گئے تو ان عورتوں نے دیکھا کہ ان کی انگلیاں کٹ گئی. اب مجھے کہا مولانا صاحب ایسا بھی ہوگا کہ بدن بھی کٹے، انڈے نکلے اور پتہ بھی نہ چلے. آپ حافظ قرآن ہیں، آپ ایسا کریں تو میں کلمہ پڑھ لوں. وہ تو گھبرا جائے گا لیکن حسین کا ماتم ہی نہیں گھبرائے گا. ہم اسے حلقہ ماتم میں لے کر آئیں گے اور پوچھیں گے تیرا سوال کیا تھا، وہ پوچھے گا کیسے ہوا تھا، ہم زنجیر مار کے حسین کی محبت میں بتائیں گے ایسے ہوا. ہم بتائیں گے ایسے ہوا تھا. بڑے اشرح امام موسیٰ کاظم موسیٰ رضا کے اوپر اتنا امیر میرا یہ امام ہے، کتنی خوبصورت زرری ہے کہ لوگ جاتے ہیں امام کی زرری کے اوپر شفا یاب ہو کر آتے ہیں، محبتیں کرامتیں لے کر آتے ہیں. لیکن جب امام کی زرری پر جاتے ہیں تو امام کی زرری پر جانے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ خدا کی قسم کیسا منظر ہوتا ہے. امام کی زرری